بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین الراشدین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتقدس فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ علماء کرام، جامعہ نظامیہ رضویہ کے فاضل مدرسین، خطباء کرام اور بہت سے میدانوں میں دینی خدمات سر انجام دینے والے میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس کا انعقاد مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے اراکین نے کیا ہے، میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر اس کے تمام ذمہ داران دلی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اس محفل میں آپ احباب کی تشریف آوری کوئی نئی نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں کہ ہم آپ کو تربیت دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ نے بھی انہی اساتذہ سے، انہی بزرگوں سے تربیت پائی ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت آپ خود بھی مربی بن کے اس فیض کو آگے تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہمارا مقصد مل بیٹھ کے چند باتیں آپس میں شیئر کرنا ہے، کچھ اپنے مشاہدات، کچھ اپنے تجربات۔ عصر حاضر میں دعوت دین کے تقاضے، اس عنوان کے اوپر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم منصب اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مشن کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہم اس راستے کے مسافر ہیں، جو راستہ اللہ کے نیک، برگزیدہ اور محترم بندوں کا راستہ ہے۔ ہمیں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں اور اس کے منتخب اور چنیدہ بندوں میں سے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی ایک کوشش ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی ان کی صفوں میں شامل فرمائے۔ عزیزان گرامی، دعوت دین یہ جتنا اعلیٰ اور عرفہ منصب ہے، اسی قدر بڑا نازک اور بڑا پیچیدہ سا کام بھی ہے۔ کچھ لوگ اس راستے پہ آتے ہوئے زمانے کی رنگینیوں کو، لوگوں کی طرف سے ملنے والی داد و تحسین کو، ان کی طرف سے ملنے والی پذیرائی کو، اور ہر حوالے سے کی جانے والی خدمات اور نذرانوں کو پیش نظر رکھ کر اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سب مقاصد بڑے چھوٹے سے ہیں۔ یہ مشن جتنا عظیم ہے، اس کے لیے یہ ساری باتیں انتہائی گھٹیا، پست اور بہت سی ادنا۔ اگر آپ نے اس راستے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہاں لوگوں کی طرف سے آپ کو واہ واہ ملے گی،
لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اور جدھر آپ جائیں گے ہر طرف واہ واہ ہوگی، داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جائیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ بہت ہی ناقص، ادنا اور معمولی سا مقصد ہے. دعوت دین یہ وہ پاکیزہ مشن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں اور رسولوں کو یہ ذمہ داری سونپی. اور دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم علم نبوت کے وارث ہیں اور ہم نے اس مشن کو آگے پھیلانا ہے. آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی انجینئر کا یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ کا یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی سیاستدان کا یہ نعرہ نہیں ہے، کسی بھی جماعت کے منشور میں یہ شامل نہیں ہے. انسان گری اور سیرت سازی، انسان کو انسان بنانا جو اصل دین کا مقصد ہے، اور علم نبوت کی وراثت کو لے کر آگے پھیلانا، اس کا دعویٰ کسی کا نہیں ہے. یہ دعویٰ صرف اور صرف آپ لوگوں کا ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ وارثین علوم نبوت ہیں، اور اس مشن کو پھیلانے کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. جب یہ دعویٰ آپ کا ہے، ہمارا ہے، تو پھر اس دعوے کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے. دعویٰ کرنے کے بعد جب بطور دلیل، بطور ثبوت ہمارا کردار پرکھا جائے، اس معاشرے کے اندر ہمیں دیکھا جائے کہ اتنے اعلیٰ و عرفہ مشن کو پھیلانے کے دعوے دار معمولی سے مقصد کے لیے اپنا مشن داؤ پہ لگا دیتے ہیں، جب ہمارا یہ کردار معاشرے کے سامنے آتا ہے تو پھر بہت زیادہ نفرتیں پھیلتی ہیں، لوگ بددل ہو جاتے ہیں. میرے عرض کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس اعلیٰ مشن سے، میں غداری کا لفظ تو نہیں بول سکتا، بڑا سخت لفظ ہے، لیکن پوری طرح وفاداری بھی نہیں کرتے. دعوت دین، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب کا جو فوکس ہے وہ انسان پہ ہے. انسان کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنایا جائے، صحیح معنوں میں اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا جائے. دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، ہمارا دعویٰ ہے وہ سب قرآن و سنت سے ہی ان کے چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ انسان ہے. انسان کو انسان بنا دیا جائے، پھر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلا جائے، پھر وہ اس شعبے کے ساتھ وفا بھی کرے گا، اخلاص سے پیش آئے گا، اور اس کے پیش نظر ہمیشہ انسانیت کی فلاح ہوگی. اور اگر انسان کو انسان نہ بنایا گیا تو پھر وہ ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکو بنے گا، انجینئر بن کے بھی لٹیرا بنے گا، سیاستدان بن کے بھی وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے گا، قومی خزانے ہڑپ کرے گا. جب تک اسے انسان نہیں بنایا جاتا، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہیں بنایا جاتا، اس کی صحیح کامیابی، فوز و فلاح، جب تک انسان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تیری حقیقی کامیابی کیا ہے، تب تک معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی. اور انسان کو انسان بنانے کا مشکل ترین اور نازک ترین جو منصب ہے وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے،
ہم آپ کو سیاست کے گر سکھائیں گے. آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کو انجینئر بنا دیں گے, ہم سے آپ زمانہ سازی کے اصول سیکھو. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر اپنے اسلاف کی وراثت, جس کا آغاز مدینہ طیبہ اس چبوترہ صفہ سے ہوا, یا یوں کہہ لیجئے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے, مکہ شریف میں دار ارقم سے یا کوہ صفا سے ہوا, اسی چشمہ صافی سے سیراب ہو کر ہم نے جو وراثت پائی ہے اسے ہم نے دنیا میں بانٹنا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اس کے کچھ تقاضے ہیں. اس وراثت کو آگے بانٹنے کے, لوگوں تک پہنچانے کے کچھ تقاضے ہیں. بس آج وہ چند تقاضے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو داعی حق ہے, جو لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کا فریضہ سر انجام دینے والا ہے, حق کا داعی ہے, اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ اپنے مقام سے آشنا ہو. اگر داعی حق کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے, جو دولت آپ کی جھولی میں ہے, جن نگینوں سے آپ کا کردار جگمگا رہا ہے, اور جو جواہرات آپ کے سینوں میں موجود ہیں, اگر آپ کو ان جواہرات کی قدر معلوم نہیں ہے, اور دنیا داروں کے پاس جو دولت ہے, سرمایہ ہے, جاہ و حشمت ہے, تاج و تخت ہے, اقتدار ہے, اگر آپ اپنی دولت کے مقابلے میں ان کی دولت کو فوقیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے اور یہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے, تو عزیزان گرامی پھر چھوڑ دیجئے, یہ راستہ چھوڑ دیجئے. یہ راستہ آپ کے لائق نہیں ہے. اگر آپ کو اس دولت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے جس دولت سے آپ مالا مال ہیں, آپ کے اساتذہ نے, آپ کے اکابرین نے, آپ کے بزرگوں نے, مشائخ نے, اسلاف نے جس یقین سے آپ کے سینے کو مالا مال کیا ہے, اگر آپ ابھی تک تشکیک و اوہام کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں اور اس دولت کو جو آپ کو حاصل ہے اسے کم سمجھتے ہیں, دنیاوی دولت کو اس سے اعلیٰ برتر اور عرفہ سمجھتے ہیں, اور جو معاشی طور پہ خوشحال نظر آتا ہے, دنیاوی اعتبار سے جو مرفع الحال نظر آتا ہے, اسے آپ خود سے بہتر سمجھتے ہیں, تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ سے بڑھ کر محروم قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا. جب میری جھولی میں ہیرے جواہرات ہیں اور میں ان کو ٹھیکریاں سمجھتا ہوں, تو میں جب بازار میں جاؤں گا تو میں انہیں ٹھیکریوں کے بھاؤ بیچ دوں گا. حقیقت یہ ہے, یہ بات بطور مبالغہ نہیں عرض کر رہا, ایک حقیقت عرض کرنے لگا ہوں کہ جو قرآن و سنت کا علم آپ کے سینوں میں ہے وہ دنیا کی تمام تر دولتوں سے فائق ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے اور برتر ہے. آپ کا سینہ ہمہ وقت اس یقین سے مالا مال ہونا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتا ہے, وہ چاہے مسجد کا امام ہو, کسی مدرسے میں استاذ ہو, یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی حوالے سے دینی خدمات سر انجام دینے والا شخص, جب اپنی دولت کو کمتر سمجھتا ہے اور دوسروں کی دولت کو جو روپے پیسے کی صورت میں ہے یا اقتدار کی صورت میں ہے اسے برتر جانتا ہے, تو یقین جانیے وہ آگے لوگوں کو یقین سے, توکل سے, اللہ کی ذات پر کامل اعتماد سے اس دولت سے کیسے مالا مال کر سکتا ہے جب اس کا اپنا ہی سینہ خالی ہے. قرآن مجید نے دو کردار ذکر کیے سورۃ القصص کے اندر. ایک ہے قارون کا کردار جس کی دولت آج بھی ضرب المثل ہے,
اور پھر قرآن مجید میں جو منظر کشی کی، منظر کشی کرنے میں اللہ کریم کا کلام سبحان اللہ، جیسے وہ بے مثال ہے، اس کی منظر کشی کا انداز بھی بے مثال ہے. فخرج علی قومہ فی زینت، میں اشارے میں بات کروں گا، آپ ان تمام مضامین سے بخوبی آگاہ ہے. بڑی ٹھاٹھ باٹ سے جب قارون نکلا، قرآن نے ایک لفظ بولا فخرج علی قومی فی زینتی، اپنی زینت، اس کا اردو ترجمہ آج کے ماحول کے مطابق آپ پروٹوکول کر لیجئے، پورے پروٹوکول سے نکلا. اور مفسرین نے لکھا ہے لاؤ لشکر ہے، ساتھ اس کے جناب گھوڑے ہیں، نوکر چاکر ہیں، پورا ہیرے جواہرات ہیں، پوری تزئین و آرائش کے ساتھ، سج دھج کے ساتھ جب وہ اپنی حویلی سے نکلا تو آگے دو کردار قرآن نے ذکر کیے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ایک کردار کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، الذین یریدون الحیات الدنیا، جو فقط دنیا کے طلبگار ہیں، فقط جن کی نگاہ دنیا تک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیتا، اس کے اندر جو حسرت چھپی ہے نا، آپ یا لیتا کا ترجمہ چاہے کسی انداز میں بھی کر دیں، ترجمہ اس ترجمانی کو نہیں پہنچ سکتا جو یا لیتا کے اندر چھپی ہوئی حسرت ہے. ترجمہ تو آپ کر دیں گے، کاش، اس پر جتنا مرضی زور دے دیں، لیکن وہ جو دل کا جذبہ ہے، وہ احساس ہے، اس کو آپ الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ کہا ان لوگوں نے جو فقط دنیا کے طلبگار، اور ساتھ ہی کہا انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیبوں والا ہے، اس کو بڑا حصہ ملا ہے، پنجابی بڑے پاگاں والا ہے. یہ ہے ایک کردار، قرآن نے اس کو بیان کیا. لیکن اللہ کریم کے معجز کلام کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہے. ساتھ ہی قرآن نے اگلی آیت میں کیا فرمایا، اور غور کیجئے قرآن نے ان کا تعارف کیا کروایا، وقال الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کا تعارف ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جو فقط دنیا کے طلبگار ہیں، انہوں نے جو کہا وہ قرآن نے بیان کر دیا. وقال الذین اوتوا العلم، اور جنہیں رب نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں نے کیا کہا، ویلکم، افسوس ہے تمہاری سوچ پہ. اس جاہ و حشمت کو، اس مال و دولت کو، اس ٹھاٹھ باٹ کو دیکھ کر تم سمجھتے ہو یہ بڑے نصیبوں والا ہے. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تمہاری سوچ پر. اللہ نے جو اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے نا اپنے مومن بندوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کا کردار عمل صالح سے مزین ہے، وہ بہت بہتر ہے. لیکن آگے فرمایا ولا یلقاها الا الصابرون، ملتا انہی کو ہے جو صبر کا دامن تھام کے رکھتے. تنخواہ تھوڑی ہے امام صاحب کی، وظیفہ تھوڑا ہے، پورے مہینے کی تنخواہ اتنی بھی نہیں بنتی جتنا سیکرٹری یا صدر کے گھر کے اندر کچن کا خرچہ ہے. معاشی تنگی تو ہے، پریشانی تو ہے. مدرس 20 30 40 سال پڑھا کے بھی بیچارے کا وظیفہ اتنا نہیں ہے جتنا ایک مقرر ایک تقریر کے اندر لے لیتا ہے، ایک نعت خان اپنی ایک نعت پڑھ کے لے لیتا ہے. یہ باتیں کبھی کبھی پریشان تو کرتی ہیں، شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے. لیکن میرے عزیز، اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں کہ مال و دولت سب سے کم، وظائف سب سے کم، دنیاوی اعتبار سے سب سے پیچھے، لیکن آج تک اپنے حقوق کے لیے کسی امام مسجد نے، کسی مدرس نے، کسی بھی مؤذن نے، کسی بھی خطیب نے، کسی بھی دینی خدمت سر انجام دینے والے کسی شخص نے آج تک ہڑتال نہیں کی ہے. کبھی آپ نماز پڑھنے گئے ہوں، مسجد کو تالا لگاؤ، جی امام صاحب نے آج ہڑتال کر دی ہے، جب تک آپ میری تنخواہ نہیں بڑھائیں گے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. الحمدللہ آج تک کبھی نہیں ہوا. یہ دین کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی سکون قلب عطا فرما دیتا ہے. اگر آپ اس یقین سے مالا مال ہیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، یہ میں اس میدان عمل میں بیچنے کے لیے نہیں آیا، یہ سودا بکاؤ مال نہیں ہے کہ میں اپنی تقریریں بیچوں، میں اپنی نعتیں بیچوں، اپنی دین کی خدمات بیچوں، میں اس کے لیے نہیں آیا، یہ تو میں اللہ کی رضا کے لیے آیا. اب جو مل جائے مجھے وہ الحمدللہ، اللہ کریم کا شکر ہے، جو بھی مل جائے. تو اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ ایک
دنیاوی مال و دولت رکھنے والا، جاہ و حشمت رکھنے والا انسان یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی عہدہ رکھنے والا انسان، وہ کسی بھی صورت میں آپ سے اعلیٰ اور برتر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے ان پر فضیلت عطا کی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی میدان عمل میں مار نہیں کھا سکتے، شکست نہیں کھا سکتے، جب آپ کو اپنے مقام و مرتبے سے آگاہی ہو. ابھی آپ اس راستے پر چلے تھے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، گھر سے نکلے تھے آپ حصول علم کے لیے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ پڑھ چکے ہیں، بلکہ اب تو آپ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سفر شروع کیا تھا. کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی سائنٹسٹ، کسی بھی دنیا کے بڑے وزیر اعظم، صدر سے لے کر کسی بھی عہدیدار کے بارے میں یہ نہیں ہے. یہ فقط دین کے طالب علم کے لیے ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے دین پڑھنے کے لیے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے. یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ شان اور کسی کو حاصل ہے. تو ابھی ہم سفر شروع کرتے ہیں، آغاز ہی کرتے ہیں، کتاب پکڑ کے الف باتا پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اللہ کریم نوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو جو رب ہمیں اس وقت بھی محروم نہیں فرماتا، آج جب کہ اس کا دین ہم نے پڑھ لیا، اپنے سینوں میں سمو لیا اور آج ہم دین آگے پھیلا رہے ہیں، کیا وہ ہمیں محروم کر دے گا؟ ہمیں اس یقین سے مالا مال ہونا چاہیے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یقین رکھو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں تو جتنا رب نے لکھ دیا اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ کوئی نفع نہیں دے سکتا. اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں آپ کے خلاف اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو رب کے اذن کے بغیر کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. جس پہ میرا رب اپنے کرم کے دروازے کھول دے اسے کو بند نہیں کر سکتا، اور جس پہ وہ بند کر دے اسے کو کھول نہیں سکتا. اس یقین سے ہمارا سینہ مالا مال ہونا چاہیے، تبھی ہم آگے لوگوں میں یقین کی خیرات بانٹ سکتے ہیں. اور سخی بانٹتا وہی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. ہم منبر پہ بیٹھ کے واللہ خیر الرازقین کا درس تبھی دیں گے جب ہمارا یقین ہوگا کہ ہمارا رزق سیکرٹری کے ہاتھ میں نہیں ہے. واللہ خیر الرازقین کے جلوے پوری دنیا میں تبھی بکھریں گے، لوگوں کے سینے رب کی ذات پر یقین اور توکل سے تبھی مالا مال ہوں گے جب کہنے والے کا اپنا سینہ روشن ہوگا. اقبال نے کہا تھا نا، سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات. سینہ روشن ہو، بات کرنے والے کا اپنا سینہ، سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات. پھر وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی. گر نہ ہو روشن تو سخن مرگے دوام ہے ساقی. تو پھر وہ باتیں ہیں محفل آرائی کے لیے کی جاتی ہیں، لفظ کو لفظ سے جوڑ کر بڑی خوبصورت ترکیب میں بڑے پیارے سے جملے بنا کر لوگوں سے واہ واہ تو کہلوائی جا سکتی ہے، پر دل کی دنیا کے اندر جا کر وہ بات ٹھہر جائے، دل کے تخت پہ متمکن ہو جائے اور لوگ اسے حرز جاں بنا لیں، یہ پھر نصیب نہیں ہوتا. یقین کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا سینہ روشن. اقبال نے ایک مقام پہ بڑی اچھی بات کی، وہ کہتا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو نشان تو ہے، یقین پیدا کر او غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. ہم گمان کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. اس کرنے کا مدعا اتنا سا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس یقین سے، جس دولت سے ہمارے سینوں کو مالا مال کیا ہے، یہ دولت انمول ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں خرید نہیں سکتا. ہم اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پھیلانے کے لیے پورے یقین کے ساتھ کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں اتریں. اور دوسری بات میرے عزیز،